میرا کلمہ آج کا چوتھا کلمہ ہے جو کہ جدائی کا کلمہ ہے یا علیحدگی کا کلمہ ہے۔ تو اس کلمے میں ہم سیکھیں گے کہ مسیح یسوع نے جو صلیب پر ہمیں بتایا علیحدگی کے بارے میں، جب انہوں نے کہا یا خدا سے جدائی کے بارے میں کہا، تو وہ جدائی کس جدائی کے بارے میں یا کس علیحدگی کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں۔ تو آئیے نکالیے مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 15 باب، اس کی 34 آیت۔ مرکز کی انجیل 15 باب 34 آیت۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اور تیسرے پہر کو یسوع بڑی آواز سے چلایا کہ الوہی الوہی لما شبقتنی، جس کا ترجمہ ہے اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یسوع مسیح یہ سوال کرتے ہیں یا یسوع مسیح پوچھ رہے ہیں اپنے خدا سے، اپنے باپ سے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ وہ یہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ وہ یہ سوال اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ خداوند یسوع مسیح تو اپنے باپ کا وفادار تھا، اور اس نے ہمیشہ جو کام کیا وہ اپنے باپ کے کہنے پر کیا۔ اور یسوع مسیح نے خود انجیل میں کہا کہ جو میں کرتا ہوں وہ خود سے نہیں کرتا، بلکہ جو باپ مجھے کرنے کو کہتا ہے وہی کرتا ہوں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اسی لیے یہ سوال کیا اپنے باپ سے، اپنے خدا سے، کہ تو نے مجھے کیوں صلیب پر اکیلا چھوڑ دیا، جبکہ میں تو ہمیشہ سے، جب سے تو نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، تیری ہی رضا کو پورا کرتا رہا ہوں۔ تو اس کلمہ کے وسیلہ سے جانتے ہیں کہ خدا کیا کہہ رہا ہے۔ یہ علیحدگی یا جدائی جو ہے وہ روحانی ہے یا جسمانی ہے؟ یہ اصل میں جو جدائی ہے وہ خدا سے روحانی طور پر ہوئی ہے، کیونکہ جب یسوع مسیح صلیب پر ہے تو سارے جہان کا گناہ خداوند یسوع مسیح کے اوپر ہے، اور جو خدا ہے وہ ہمیشہ گناہ سے کراہیت کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے۔ خدا کو انسان پسند ہے، لیکن خدا کو اس کے گناہ بالکل پسند نہیں ہیں، کیونکہ خدا جو ہے وہ انسان سے محبت رکھتا ہے لیکن وہ اس کے گناہوں سے نفرت رکھتا ہے، اور اسی لیے خدا نے بھی اپنے بیٹے کو صلیب پر اکیلے چھوڑ دیا۔ آگے جب ہم عبرانیوں کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو عبرانیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم خدا کی مرضی پر چلیں گے تو ہمیں کیا ملے گا۔ آج کے انسان کا یہ ہے کہ اگر ہم خدا کی مرضی پر چلیں تو ہمیں کچھ ملنا چاہیے، جبکہ دیکھا جائے یسوع مسیح نے ہمارے لیے صلیب پر اپنی جان دی اور ہمیں گناہوں سے آزاد کیا۔ تو پرانے دور میں بھی دیکھیں تو جو آپ کا فدیہ ادا کرتا تھا وہ آپ کا مالک ہوتا تھا۔ تو یسوع مسیح نے گناہوں کا کفارہ دیا اور ہمیں سب کو آزاد کر دیا، تو اس طرح سے وہ ہمارا کیا ہے؟ مالک ہے۔ کیا ہے؟ ہمارا مالک ہے۔ تو ایک مسلم اسکالر تھے، میں بھی ویڈیوز دیکھتا ہوں لیکن جو اچھی بات مجھے لگتی ہے وہ میں لے لیتا ہوں اور باقی جو ان کی ہوتی ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آج کا انسان خدا کو سمجھتا ہے خدا از اے جینی ان اے لیمپ، یعنی کہ ہم کیا کریں کہ ہمیں خدا سے کوئی ضرورت ہے، ہم فوراً جائیں اپنے لیمپ لیں، اسے رگڑیں، اس میں سے جینی باہر آئی، یہ جی خدا باہر آ گیا اور ہماری فٹافٹ وشز پوری کر دے۔ خدا میرا قرضہ ہے، میرا قرضہ اتار دے، میرے کو نوکری نہیں مل رہی، مجھے نوکری دے دے، یا جو بھی میرے مسئلے یہ حل کر دیں۔ جبکہ بائبل مقدس کیا کہتی ہے کہ یسوع مسیح ہمارا مالک ہے۔ تو جبکہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے مالک کو کس طرح خوش کریں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مالک ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے، جبکہ یسوع مسیح اپنے کلام میں کہتے ہیں کہ جب تم آسمانی چیزوں کی تلاش کرو گے تو زمین کی ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ تو یہ ایک مسلم اسکالر کی بات تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اور کچھ آپ کو گمراہ کرنے والے ملتے ہیں ان دنوں میں، کیونکہ جب آپ اینڈ ڈیز کی تعلیم کو دیکھیں گے تو وہاں پر پیشن گوئی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ
مسیح نے دوبارہ واپس نہیں آنا، وہ اپنا وعدہ بھول گیا ہے۔ اور یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ، جب آپ بائبل پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں خدا کے کلام کو، خدا کے خادموں کو، تو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ ساری باتیں پوری ہوئی دیکھتے ہیں۔ میں یہاں اوپر ہی کھڑا ہوا تھا، تو دو جو چرسی ہیں وہ جا رہے تھے یہاں سے، تو آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا جو جتنے نشئی ہوتے ہیں وہ اتنی زیادہ کلام پہ باتیں کرتے ہیں، اور وہ اکثر نشہ بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ، اور شراب بھی کھولی ہوتی ہے انہوں نے، اور ساتھ ان کی ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے کلام کے بارے میں۔ تو ایک جو تھا نشئی، وہ دوسرے کو بڑے جوش میں کہہ رہا تھا، وہ انہیں نہیں آنا، وہ بھول گیا ہے، وہ انہیں نہیں آنا۔ تو آپ جب خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کس طرح لوگ کام کر رہے ہیں اور انجیل سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، جبکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ جب آئے گا تو ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور وہ اپنا وعدہ کبھی بھی نہیں بھولے گا، بلکہ وہ وعدوں میں سچا خدا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سارے جہان کے گناہ جو کس پہ، یسوع مسیح پر ہیں، اور کلام میں لکھا ہے کہ جس طرح انہوں نے خدا کو جاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی انہیں ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ نالائق حرکتیں کریں۔ خدا نے انہیں چھوڑ دیا ہے، خدا نے بھی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، چلو ٹھیک ہے جو آپ سے ہوتا ہے کرو، آخر میں آنا تو میرے پاس ہی ہے، پھر میں اکٹھا حساب لے لوں گا۔ مقدس موسیٰ کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مقدس موسیٰ کے دور میں یہ تھا کہ مقدس موسیٰ کی بہن نے اور کچھ لوگوں کو ساتھ لگایا اور کفر بکا کس پہ؟ مقدس موسیٰ پر، ان کے خلاف انہوں نے بری باتیں کہیں۔ اور اسی ٹائم کیا ہوا، بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ زمین پھٹ گئی اور زمین کے اندر وہ سب لوگ غرق ہو گئے، یہ لکھا ہوا ہے وہاں پر۔ لیکن اب خدا نے کیا کیا، یسوع مسیح نے نظام تبدیل کر دیا ہے۔ پہلے خدا فوراً سے حساب لیتا تھا۔ لکھا ہے کہ ایلیا نبی جا رہا تھا کیونکہ وہ گنجا تھا، اور جو اسرائیلی بچے تھے جن کو بائبل اس ٹائم جو شریعت کی 5 کتابیں تھیں حفظ کروائی جاتی تھی، ان کو پتہ تھا، اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ یہ نبی ہے، اس سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، اور ان کی آنکھوں کے سامنے وہ کام ہوتے تھے۔ لیکن وہ جا رہا تھا تو بچے اسے چڑھا رہے تھے، اور اس سے کہتے ہیں گنجے سر والے چڑھا چلا جا، چڑھا چلا جا۔ اور وہ خدا کا کون تھا؟ نبی تھا، علیشا نبی تھا، تو اس کو چڑھا رہے تھے۔ تو اسی ٹائم بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے ان بچوں پہ لعنت کی۔ کیا کی؟ بچوں پہ لعنت کی، اور اسی ٹائم جنگل میں سے 2 ریچھنیاں آئیں اور انہوں نے بچوں کو کیا کر دیا؟ مار ڈالا۔ تو یہ خدا کا پہلے کا نظام تھا، لیکن اب خدا ایسے نہیں کرتا۔ اب خدا کیا کرتا ہے؟ جو گناہ کر رہے ہیں انہیں کرنے دیتا جا رہا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جو بدی کرتا ہے وہ بدی ہی کرتا جائے، اور جو نیکی کرتا ہے وہ نیکی ہی کرتا جائے۔ اب خدا نے چھوڑ دیا ہے، اب خدا نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے کہ جب ابن آدم آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ انصاف کرنے آئے گا۔ تو جب ابن آدم نے جان دے دی ہے، ابھی وقت ہے توبہ کا، در کھلا ہوا ہے۔ تو ہم یہاں پر آج اس لیے موجود ہیں کہ ہم اس یاد کو منائیں کہ یسوع مسیح جو تھے ہمارے لیے صلیب پر چڑھے، اور انہوں نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے۔ اور یہیں پہ وہ بات کر رہے ہیں کہ جب سارے جہان کے گناہ ان کے اوپر ہیں، اور جب وہ گناہ میں ہیں تو اس حالت میں خدا اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ سکتا، تو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ غیر قوم یہ سوال کرتے ہیں کہ قصور تو یسوع مسیح کا نہیں تھا، چلو وہ ہماری مان بھی لیتے ہیں، تو کہتے ہیں تو اس کو کیوں صلیب پر چڑھا دیا؟ وہ تو بے گناہ تھا، ہے نا؟ لیکن وہ خدا تھا، کیونکہ انسان کے اندر گناہ ہے لیکن خدا کے اندر گناہ نہیں۔ لیکن یہ وجہ تھی، بائبل میں ایک ایسا شخص چاہیے تھا جو بے گناہ ہو، جو بے گناہ ہو، اور وہ آئے اور دوسروں کے گناہوں کا کفارہ دے۔ اور یسوع مسیح کو یہ بات پتہ تھی کہ اس کے باپ نے اسے صلیب پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے وہ اپنے باپ سے کیا کر رہا ہے؟ جی شکوہ کر رہا ہے۔ اور ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اگر چاہتے تو باغ گتسمنی میں وہ وہاں سے منع بھی کر سکتے تھے، کیونکہ باپ ان کو پتہ تھا ہر بات کا کہ باپ نے انہیں چھوڑ دینا ہے، تو وہ چاہتے اپنے باپ کو بھی چھوڑ دیتے۔ باغ گتسمنی میں جب خدا یسوع مسیح دعا کر رہے ہیں، پطرس کے پاس آئے ہیں، باقی شاگردوں کے پاس آئے ہیں، ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں
نہ پڑھو. لیکن کیا ہوا کہ وہ جی ڈھیلے سے سو رہے ہیں, کہتے ہیں سانو نیٹ پھر دی عادت نہیں ہے. تو وہ کیا کر رہے ہیں, سارا دن ہم یسو تیرے ساتھ ہی پھرتے رہے ہوں, تو رات میں بھی نہیں سون دینا, رات میں بھی آ گئے ہیں. تو یسو مسیح کیا کر رہے ہیں جی, جا کے کیا کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں. اور لکھا ہے کہ ان کے جو پسینہ گویا خون کی مانند ٹپکنے لگا. اگر وہ چاہتے, انہوں نے کیا دعا کی, اگر ہو سکے باپ تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے, لیکن پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. وہ چاہتا, یسوع مسیح چاہتا, کہتا خدا یار کسی اور نے پڑھ لے. جیسے غیر قوموں کا ہم دیکھتے ہیں, وہ اکثر ابھی تو بہت بیان آئیں گے, اب وہ کہیں گے کہ بھائی کہ یسوع مسیح تو صلیب پر نہیں چڑھا, اس کا ہم شکل پکڑ لیا انہوں نے اور اس کو کیا کیا جی, صلیب پر چڑھا دیا. ہاں جی, تو یہاں صلیب کا انکار تو نہیں ہو رہا, صلیب پہ تو چڑھا ہے نا, کہ نہیں. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ جی یسوع مسیح کو صلیب نہیں چڑھایا, اس کے ہم شکل کو کس پہ چڑھا دیا, صلیب پر. لیکن صلیب کا انکار نہیں ہو رہا, یہ بھی وہ بات ماننے پہ مجبور ہے کہ بغیر صلیب کے نجات نہیں ہے. اچھا جی, آگے چلتے ہیں ہم. تو خدا نے بھی انسانوں کو کیا کیا, ان کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے. اب ان کے پاس دو رستے ہیں. دیکھیں, شیطان تو آپ کے لیے کچھ کرے گا نہیں, وہ تو سگوں کہے گا. دیکھیں آپ کو ایک میں مثال دیتا ہوں. اب کہیں پہ جاب ہو رہی ہے, کام ہو رہا ہے, دیہڑی لگ رہی ہے, وہاں پہ ایک بندہ دیہڑی لگا رہا ہے, اس کو کس نے, مالک نے لگایا, ٹھیک ہے. ایک بندہ اس کے ساتھ آ کے ایسے ہی لگ گیا ہے, تو شام کو جب ٹائم ہوگا تو وہ اس کو کچھ ملے گا, ملے گا. جو کام پہ جس سے ڈن ہوا ہے اس سے تو ملے گا, جس سے جو ایسے ہی لگا وہ کہے گا میں بھی تو سویر دا لگا, تینوں ملے گا کچھ نہیں ملے گا. کیوں, شیطان کہہ رہا آپ ہی آ رہے تھے, لگا رہے تھے نال کے. تو اسی طرح جس طرح خدا ہے, خدا چنتا ہے, اسی طرح شیطان بھی لوگوں کو چنتا ہے اور کیا کرتا ہے جی, گمراہ کرتا ہے, اپنے دھیان لگائے رکھتا ہے. کیونکہ شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ جو ہے نا آپ نجات پا جائیں. آپ کو میں ایک بتاتا ہوں ایکسپیرینس کی بات, پرسنل ایکسپیرینس. جب آپ بائبل پڑھنا شروع کریں گے نا, پہلے مجھے بتائیں کتنے لوگ بائبل پڑھتے ہیں. چلیں بہت اچھا ہے. اور سنتے کتنے, جو نہیں پڑھ سکتے وہ سن تو سکتے ہیں, کیونکہ اب تو اتنا آسان ہے, ہر بندے کے پاس ٹچ فون ہے. بہت اچھی بات ہے, خداوند آپ سب کو برکت دے. سن تو سکتے ہیں خدا کے کلام کو. تو جب آپ بائبل سننا شروع کریں گے یا بائبل پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کے گھر میں لڑائی شروع ہو جائے گی. آپ نے یہ بات نوٹ کرنی ہے, کل سے یا پرسوں سے جب بھی آپ کا دل کرتا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, دعا کرنی شروع کرنی ہے اور بائبل پڑھنا شروع کرنی ہے. پھر کیا ہوگا جی, لڑائی شروع ہو جائے گی. تسی کہو گے یار چھٹو یار چنگی میں بائبل کھول لی ہے تو لڑائی شروع ہو گئی. وجہ شیطان کام کرتا ہے. اور جو آپ نے دیکھا ہوگا پادری جڑے نے نا ٹھلے مٹے نے, لیکن مولوی بڑے تیز نے. کیوں, بائبل میں مقدس میں یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو تاریکی کے فرزند ہیں وہ نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں. اور وجہ بھی یہی ہے کہ جو یسوع مسیح نے چنا ہے کن کو, تقی ماندوں کو, تاکہ وہ حکیموں کی حکمت کو کیا کریں جی, نیست کریں. یہ بائبل کہتی ہے. اور کیا ہوگا, آپ کے گھر میں جی لڑائی شروع ہو جائے گی. کیونکہ کیا ہوگا کہ اصل میں دو قوتیں کام کرتی ہیں, ایک خدا کی ہے اور دوسری جو ہے وہ مقبوضہ ہے, وہ شیطان کی ہے. اور شیطان کیا کرتا ہے, اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے. حالانکہ بھی بائبل اگر آپ پڑھیں گے تو شیطان تو باہر ہی نہیں آیا. بائبل کہتی ہے کہ شیطان بند ہے ابھی, جیسے روزوں میں بند ہوا ہے نا فی الحال, اس طرح شیطان جو ہے وہ بند ہے. لیکن بائبل کہتی ہے کہ جب برے دن آئیں گے تو جو فرات ہے, دریائے فرات, وہ سوکھ جائے گا, سوکھے گا, 4 بڑی بدویں نکلیں گی اس میں سے, اور ان کے ساتھ 20 کروڑ اور وہ جو 1/3 لوگ ہیں زمین پر ان سب کو قتل کر دیں گے. یہ بائبل کہتی ہے. اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں لگ رہا تو بائبل کی جو بات ہے وہ پوری ہوگی, اور دنیا کے حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو ابھی سے جاب بھی نہیں مل رہی, کیونکہ یہ جو تاریکی کے فرزند ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, پریشانی پیدا کر رہے ہیں دنیا میں تاکہ ان کا ہولڈ ہو. اور آہستہ آہستہ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا جو ابلیس کی قوت ہے اسے پوری دے دے گا. ابھی سب کچھ ان کنٹرول ہے, لیکن خدا آہستہ آہستہ اس کو اس کی قوت پوری دے گا. اور جب بدرویں نکلیں گی تو آپ کو کیا لگتا ہے, دنیا کے حالات اور اچھے ہو جائیں گے اور کام خراب ہوگا. تو ابھی توبہ کا عمل کھلا ہوا ہے,
لیکن اس میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے. بائبل مقدس کہتی ہے کہ جو مسیح کے ہوں گے، کون ہوں گے؟ جو مسیح کے ہوں گے، خداوند یسوع ان کو خود کیا دے گا؟ فیور دے گا، اور اپنا شیلٹر کن کو دے گا؟ اپنے لوگوں کو دے گا. جو مسیح کے ہیں ان پہ سزا کا حکم نہیں ہے، اور جو مسیح کے نہیں ہیں پھر وہ کدھر جائیں گے؟ اپنے مالک کے ساتھ. جتنے انہوں کا مالک جائے گا وہ بھی وہ نال ہی جان گے. ان لوگوں کے لیے زمین پر بھی پریشانی ہے اور آسمان پر بھی پریشانی. آسمان پہ جانے کا سوچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ جب مسیح آئے گا تو وہ اڑ ہی نہیں سکیں گے. اس لیے خداوند یسوع نے مین پرپس کیا؟ اپنی جان دی تاکہ ہم نجات پائیں اور کثرت سے پائیں. اور یہاں پر آپ کو ملتی ہے بات کہ یہ جو نجات دہندہ ہے جس صلیب پر چڑھا، اور یہ کیوں چڑھا؟ کہ یہ یہاں پر ثابت کر رہا ہے کہ وہ اپنے خدا کا، اپنے باپ کا کتنا وفادار ہے. یہ لا زوال اس کی وفاداری ہے. چاہتا تو یسوع مسیح باغ گتسمنی میں کہتا کہ یہ شاگرد بھی سو رہے ہیں تو ابھی پکڑنے والے بھی نہیں آئے تو ہون کتنے نکل جانے ہیں، ہے نا. صلیب پر یسوع مسیح نے کہا اگر میں چاہتا تو 12 تمن فرشتوں کی فوج میں ابھی منگوا سکتا تھا. جب اسے کہہ رہے تھے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب سے اتر آ تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے. تو کیا صلیب سے اترا یسوع؟ تو اتر نہیں سکتا تھا. اتر سکتا تھا تو خدا کا پھر منصوبہ ہی پورا نہیں ہوتا. اس لیے وہ صلیب پر چڑھ گیا اور اس نے خدا کے منصوبے کو پورا کیا. اور قربانی کب ہوئی ہے؟ آپ کو پتہ ہی ہے، سر سے میں نے کل بات سیکھی ہے. عید فصح کل جو آئے تھے ان کو پتہ ہے. تو قربانی کب ہوئی ہے؟ آخری جب ہم آتے ہیں پہلے اتوار کو تو روٹی میں سے بھی کھاتے ہیں، پوری کرتے ہیں رسم، اور اس کے لہو میں سے بھی پیتے ہیں. تو یہ عید فصح تھی تو یہ کب پوری ہوئی ہے؟ جب یسوع مسیح نے کھانا کھایا. قربانی کب ہوئی ہے؟ چلیں یہ دیکھتے ہیں. کسی کو پتہ ہے؟ یسوع مسیح صلیب پہ چڑھے تو قربانی کہاں ہوئی ہے؟ قربانی بغیر خون بہائے نہیں ہوتی. جب یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھایا گیا، اس کی آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، پسلی میں انہوں نے نیزہ مارا تو وہاں سے کیا نکلا جی؟ خون نکلا. اور جو آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا جس نے بھالا مارا تھا وہ شفا پا گیا، ہے نا. شفا پا گیا اور جھک کے ادھر ہی دعا کرنے لگ گیا. تو یہاں پر جب یسوع کا لہو بہا، ویسے تو نکل ہی رہا تھا، یہاں سے زیادہ نکلا، ٹھیک ہے. تو تب کیا ہو گئی جی؟ قربانی پوری ہو گئی. بغیر خون بہائے معافی نہیں. تو خون بہا دیا یسوع نے، معافی ہو گئی. اب میں کہتا ہوں کہ یہ یسوع مسیح تھے جس کا لہو نکلا اور وہ بیمار تھا جس نے نیزہ مارا، تو اس کو اسی ٹائم کیا ہو گئی؟ شفا ہو گئی. اس کو پتہ لگ گیا کہ واقعی یہ نجات دہندہ ہے. تو یسوع مسیح جب انجیل سنا رہے تھے، یہاں سے ایک اور واقعہ یاد آ گئی. یسوع مسیح انجیل سنا رہے تھے تو ایک عورت آئی کنویں پر پانی بھرنے. تو یسوع مسیح اس کو کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا. جب اس نے یسوع مسیح نے اس سے سب بتایا نا، تیرے اتنے شوہر ہیں تو یہ 7واں بھی تو نے چھوڑ دیا ہے. تو اس نے بولا کہ یہ تو پھر عام بندہ نہیں ہے، یہ کون ہے؟ پھر کہتی ہے سارے جہان کو جا کے بتاتی مجھے کون مل گیا؟ کرسطس مل گیا ہے. تو پھر اس وسیلہ سے وہ دوسروں کو بھی لائی اور یسوع مسیح کے پاس باقی لوگ بھی ہیں. تو یہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا خون تھا جو صلیب پر بہا. جب اس نے نیزہ مارا تو اس کی پسلی میں سے خون نکلا اور اس سے کیا مل گئی؟ شفا مل گئی. کوئی اور ہوتا تو ہو سکتا ہے اس کو کوئی بڑی بیماری لگ جاتی. تو یہ یسوع مسیح تھا جس کے لہو کے وسیلہ سے شفا ملی. اور جنہوں نے اسے صلیب چڑھایا، بے گناہ تھا وہ، اس کو صلیب چڑھایا. تو خدا یسوع نے آخر میں کیا کہا کہ باپ انہیں معاف کر دو کہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. وہ چنگا ہوتا نہ تو لعنت کر دیتا ہے. یہ الیشا نبی کا میں آپ کو بتایا تھا، تو اس نے کیا بچوں پہ کی تھی؟ لعنت کی تھی. تو یسوع مسیح کی کیا تعلیم ہے؟ لعنت نہیں کرنی، کیونکہ لعنت کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے. خدا صرف لعنت کر سکتا ہے. تو نبی پہلے دور میں کیا کرتے تھے؟ لعنت، برکت بھی دیتے تھے اور لعنت بھی دیتے تھے. یہاں سے ایک اور واقعہ آپ کو بائبل سے ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ عیساؤ ہے بڑا بھائی، اور چھوٹا بھائی کون ہے؟ یعقوب. تو بڑے کو ملنی تھی برکت. اسحاق کے پاس آیا، باپ کو کہتا ہے برکت دے. تو چھوٹا آیا، اس نے تیاری اس کی ماں نے کرا دی. تو برکت کون لے گیا جی؟ چھوٹا. تو بڑا آیا تو اس کے باپ کو کہتا ہے باپ میں آ گیا ہوں تیرے پاس، مجھے برکت دے. اہل میں لے کے آیا. پہلا تو پیو نے کہا میری خدمت کر.
جا وہ گیا شکار شکور کیتا انہیں پڑھ کے پکایا شکایا لے گیا پیو کو کہتا ہن پیو میں وے تیری خدمت کی تھی مینوں برکت دے، کیونکہ ان کو نظر نہیں آتا تھا، بہت بوڑھے ہو گئے تھے۔ تو کہتا ہے برکت تو تیرا چھوٹا بھائی لے گیا، میں تجھے کیا؟ کہتا ہے مجھے دے اب برکت دے، مجھے تو برکت چاہیے، تو نے مجھے بولا تھا برکت دوں گا، میں لے بھی آیا ہوں۔ جب یسوع مسیح کے پاس اسی طرح ہے نا تو یسوع نے سب کو برکت دی ہے۔ تو یہاں پہ عیساؤ آیا، جب بڑا بیٹا جس کا حق تھا برکت کا وہ آیا تو اس کے باپ نے پتہ ہے اسے کیا برکت دی؟ اس پر لعنت کی۔ اس نے بولا مجھے برکت دے اور اس نے کیا کی؟ لعنت کی۔ اور بائبل میں مقدس میں آپ دیکھ رہے ہیں یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ لعنت آپ نے نہیں کرنی، کیونکہ لعنت کرنے کا اختیار خدا کے پاس ہے۔ اور مسیح یسوع کی یہ تعلیم ہے کہ گالی کے بدلے گالی نہ دو بلکہ برکت چاہو۔ کیا چاہو؟ برکت چاہو۔ تو ہمارے بائبل میں دیکھیں گے کہ پرانے عہد نامے میں لوگ لعنت کر رہے تھے، لیکن جب آپ دیکھیں گے نا عیساؤ کو بھی اس کے باپ نے لعنت کی تھی، لیکن اس کے پاس بھی رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اس کے پاس اتنے مال مویشی تھے۔ اور جب یعقوب واپس اپنے ماموں کے گھر سے آیا تھا تو صرف اونٹ کی تعداد اس کے پاس 700 تھی۔ 700 اونٹ، اگر آپ کے اس دور میں حساب لگائیں ایک اونٹ یہ جو قربان کرتے ہیں مسلمز اپنی عید پر تو وہ 10 لاکھ کا بھی ایک اونٹ ہوتا ہے، اور کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اگر آپ 10 لاکھ کا ایک لگائیں تو 700 اونٹ کتنے کے ہوں گے؟ بھیڑ بکریاں باقی جانور اس کے علیحدہ تھے، تو وہ کتنا امیر ہوگا؟ بہت امیر تھا، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے۔ خدا نے ابراہیم کے وسیلہ سے اسحاق کو برکت دی اور اسحاق کے وسیلہ سے یعقوب کو ملی، کیونکہ یہ بےایمانی نہیں کی تھی اس نے۔ جب عیساؤ شکار کر کے آیا تھا نا تو کہتا ہے یار کیا پکا رہا ہے؟ کہتا ہے یہ لال لال کیا پکا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ دال پکا رہا ہوں۔ وہ لال دال پکا رہا تھا، کہتا ہے یار میں نے کھان دے۔ وہ کہتا ہے پہلے مجھے اپنے پلوٹے ہونے کا حق بیچ دے۔ کہتا ہے لیلا میں کیا کرنا ہے؟ تو یہاں پہ اس نے لوگ کہتے ہیں دھوکہ نہیں کیا تھا، اس نے بیچا تھا، اس نے دال دے دی کس کو؟ عیساؤ کو، اور حق خرید لیا پلوٹے ہونے کا یعقوب نے، تو وہ حق حلال کی برکت لے کے گیا تھا۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں آپ کہ وہ جو اسحاق کی برکت تھی وہ کس میں چلی گئی؟ یعقوب میں، اور یعقوب سے 12 بیٹوں میں۔ یعقوب کے 12 بیٹے تھے اور وہاں سے برکت کدھر چلے گی؟ 12 بیٹوں میں، اور 12 بیٹوں سے آج پورے دنیا میں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تیرے وسیلہ سے قومیں برکت پائیں گی۔ اور آج اسرائیلی وہ ملک ہے جو بابرکت ہے، خوشحال ہے، اور ان کا الحاق جن ملکوں کے ساتھ ہے کرسچن ممالک کے ساتھ ہے۔ جتنے بھی آپ سرچ کر لیں ممالک خوش ہیں وہ کرسچن ممالک ہیں۔ لوگ یہاں سے بھاگ بھاگ کے جتنے مسلمان ہیں آپ دیکھیں گے ڈونکی لگا کے جا رہے ہیں جی کدھر، یورپ جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی امریکہ اور کینیڈا والے اتنے تنگ آ گئے کہ 26 مارچ کو انہوں نے میٹنگ کی ہے جس میں انہوں نے اسائلم کو بند کر دیا۔ انہوں نے بولا جو بھی اب ڈونکی لگا کے آئے گا اس کو تو اسائلم دو ہی نہیں بلکہ پکڑ کے اس کو ڈیپورٹ کرو۔ یہ سارے کون ہیں؟ یہ مسلمز جا رہے ہیں، اور جتنے بھی آپ دیکھیں گے پریشان ملک ہیں وہ سارے یہی ہیں۔ کرسچن ممالک جتنے بھی ہیں وہ سب خوشحال ہیں، اور یہ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ بیٹے کے دشمن ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جس کے پاس خدا کا بیٹا اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ تو اسی لیے جب تک آپ کی زندگی میں خداوند یسوع نہیں آئے گا، اس کی صلیب نہیں آئے گی، تو تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ اپنے زور سے نہ اپنے طاقت سے، بلکہ خدا کے فضل سے اس کے بیٹے کے وسیلہ سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی بیماری ہو، وہ صرف یسوع نام کے وسیلہ سے جا سکتی ہے۔ جب آپ بائبل میں دیکھیں گے تو میں پہلے یہ سوچتا تھا کہ بپتسمہ پہ یسوع مسیح کو کیا ضرورت تھی بپتسمہ لینے کی؟ وہ تو بے عیب ہے، وہ تو خدا ہے۔ پھر بعد میں جب میں نے ذرا ڈینومینیشنس کو دیکھا تو مجھے پتہ لگا کہ یہاں پہ تو پہلے ہی اتنی لڑائی ہے بپتسمے میں۔ کوئی کہتا ہے میرا بچپن میں ہو گیا تھا، کوئی کہتا ہے کہ کچھ ہو گیا، کوئی کہتا ہے کچھ ہو گیا، ہر ڈینومینیشن اپنا بیان کرتی ہے۔ لیکن پھر میں نے دیکھا کہ ابھی تو یسوع مسیح خود بپتسمہ لے رہے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز کرنا تھا تو اگر انہوں نے نہیں لیا ہوتا تو وہ کہتے ہیں یسوع نے کدوں لیا سی، حالانکہ بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع نے بپتسمہ لیا، اور اسے کس نے بپتسمہ دیا؟ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے، یا یوحنا استباغی نے۔ اور پہلے وہ بھی منع کر رہا تھا مسیح کو، وہ کہتا ہے میں تو خود آپ تجھ سے بپتسمہ لینا چاہتا ہوں تو تم مجھ سے لینے آ گئے۔ اس نے بولا ہمیں خدا کی بادشاہی کو اسی طرح پورا کرنا ہے۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ ابھی سے اتنی لڑائی ہے، تو اگر نئی مسیح نے لیا ہوتا تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ تو یہ کیا ہے جی؟ ایک پکار ہے انسان کے لیے مسیح کی،
جو بے پناہ محبت کا بیان ہے اور ثبوت ہے۔ آج آپ کسی کو کہیں نا یار میرا ہے تھوڑا یہ کام ہے کر دے، وہ 10 بار سوچے گا کرنا ہے کہ نہیں، وہ 10 بار سوچے گا کہ کرنا ہے کہ نہیں۔ لیکن واحد یسوع ہے جو کہتا ہے تو میرے پاس آ تو میں تیرے سارے بگڑے کام بنا دوں گا۔ اب یہاں پہ جو صلیب پہ یسوع ہے وہ صلیب پہ نہیں رہ گیا بلکہ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو گیا، جی اٹھا ہے۔ افسوس ہم اس ٹائم کرتے اگر ہمارا یسوع زندہ ہی نہیں ہوتا، مرا ہی رہ جاتا، لیکن ہمارا یسوع جو ہے وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور آپ اس کے کاموں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس سے جب دعا کرتے ہیں کہ کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، وہ آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ آپ کا کام دیر سے ہو سویر سے ہو لیکن ہوتا ضرور ہے، کیونکہ خدا کے گھر میں جو ہے دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ تو یہی پیغام ہے آج کے کلمے کے وسیلہ سے جو آپ نے خدا شیئر کرنا چاہتا ہے کہ اگر آپ زندہ ہیں، حیات ہیں، آپ کے سر کے اوپر چھت ہے، بھلے آپ کا گھر ہے یا نہیں ہے کرائے پہ، لیکن آپ اس دور میں چھت کے نیچے رہ رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے سیلاب میں ان کے اپنے گھر سے ٹوٹ گئے، آج ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ تمبو کے ناتوں میں بیچارے زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن آپ کے یسوع نے کبھی کرونا کے دور میں بھی جب لوگوں کی نوکریاں چلی گئی نا، آپ کو بھوکا نہیں سونے دیا۔ آپ کا یسوع ہے وہ جو روز آپ کا بوجھ اٹھاتا ہے، اور بس وہ یہ چاہتا ہے اس کے بدلے آپ اس کے پاس آ جاؤ، اپنے گناہ اپنے خدا سے مان لو، اور تاکہ جو یسوع مسیح کی جو صلیب ہے نا وہ ضائع نہ جائے۔ کیونکہ اگر آپ ایمان نہیں نہ لاتے مسیح پہ تو اس کا جو صلیب پہ چڑھنا ہے وہ بے فائدہ ہو گیا۔ اسی لیے خداوند یسوع نے آپ کو موقع دیا کہ اپنی حیات کے اندر اپنے خداوند پر ایمان لائیں، اور جو آخر میں اس کا لب لباب یہی ہے جو یوحنا 3:16 کہتی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ بائبل کی تعلیم ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ صلیب کا پیغام تو ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی بخشش ہے، خدا کی قدرت ہے۔ تو خدا اس کلمہ کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔